اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سارے فرائض فروع ہیں، یعنی شاخیں ہیں، جتنے فرائض بھی ہیں، اور آپ قرآن کی روشنی میں یہ بات فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی فرائض ہیں وہ سب فروع ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عبادات ہو، ریاضات ہو، یہ سب فروع ہیں۔ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ فرمایا کہ اصل تو حضور کی ذات کو پہچاننا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ حضور کے فرض کو پہچاننا، حضور کا جو امت پر فرض ہے اس کو پہچاننا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی بندگی ہے، یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ قرآن و سنت کی روح سے اگر اس فرض کو امت نے نہیں پہچانا تو سمجھو امت نے دین کو پہچانا ہی نہیں۔ دین اسے سمجھ آئے گا جو سرکار کی ذات کو سمجھے گا۔ سرکار کی ذات کو کس طرح سمجھے؟ لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ہر فرض پر حضور کی تعظیم کو ترجیح دے، ہر کائنات کی چیز پر سرکار کی ذات کو اہمیت دے، حضور کی ذات کو فضیلت دے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے اپنی ذات کے، سوائے اپنی ذات کے۔ حضور نے فرمایا، عمر تیرا ایمان ابھی کامل نہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات سے بھی بڑھ کر آپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اے عمر، اب اصل بات کو پہنچ گئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو ذکر کرنا تھا، شارحین حدیث فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ واقعی حضرت عمر اپنے سے حضور کی ذات کو ترجیح دیتے تھے، یا اپنی ذات کو حضور کی ذات سے زیادہ اہمیت دیتے تھے، یا اپنے بعد حضور سے محبت کرتے تھے۔ فرماتے یہ مقصد نہیں تھا۔ حضرت عمر مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے کہ کائنات کی ہر چیز سے تو حضور سے زیادہ پیار کرنا ہے، چاہے ماں باپ ہوں، اولاد ہو، کاروبار ہو، مال و متاع ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اپنی جان حضرت عمر نے ایک سوالیہ انداز اختیار کر کے امت کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ جب حضور کی ذات کی باری آئے، سرکار کی بات آ جائے، تو پھر اپنے آپ پر حضور کی ذات کو بھی اہمیت دینا، اپنی ذات کو پھر پیچھے رکھنا، حضور کی ذات پر اپنے آپ کو قربان کر دینا۔ حضرات گرامی، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی تحویل میں تھے۔ کافروں نے کہا، اے زید، اب تو چاہتا ہوگا کہ اس جگہ پر حضور ہوتے اور تو اپنے گھر میں بیٹھا آرام کر رہا ہوتا۔ حضرت زید بن دسنہ کی چیخ نکل گئی۔ آپ نے فرمایا، بدبختو، تم کہتے ہو میرے آقا یہاں ہوتے، میرے آقا کو کانٹا چبھ جائے میں پھر بھی سکون سے گھر میں نہیں بیٹھوں گا۔ حضرت ابو مسلم خولانی ایک جھوٹے مدعی نبوت کے گھیرے میں آ گئے تو اس نے آپ کو گرفتار کروایا، اپنے سامنے کھڑا کیا اور کہا، تم محمد کو کیا سمجھتے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، میں رسول اللہ سمجھتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے بھی اللہ کا پیغمبر مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا، میں بہرا ہوں، میں سن نہیں رہا۔ اس نے پھر کہا، آپ نے پھر بھی یہی کہا، میں بہرا ہوں، میں سن نہیں رہا۔ اس نے پھر کہا، آپ نے پھر بھی یہی جواب دیا کہ میں بہرا ہوں، میں سن نہیں رہا۔ اس نے کہا، تم محمد کو کیا مانتے ہو؟ محمد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ میرے آقا ہیں۔ اس نے کہا، مجھے بھی رسول مانتے ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں،
میں بہرا ہوں، میں کچھ نہیں سن رہا۔ اس نے ایک بہت بڑا کڑھا جس کے اندر تیل تھا اسے دہکایا، اور جب وہ ابلنے لگا نا تو حضرت ابو مسلم خولانی کو اس کے اندر ڈلوا دیا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ادھر آپ جا رہے تھے کہ حالانکہ آپ کا گوشت اور آپ کی ہڈیاں الگ ہو جاتا، اس قدر وہ تیل کھول رہا تھا، لیکن حضرت ابو مسلم خولانی جب باہر نکلے تو آپ مسکراتے ہوئے باہر نکلا۔ آپ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ٹھنڈا کڑھا ہو، مجھے تو گرم محسوس ہی نہیں ہوا۔ یعنی اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جیسے آگ کو بردوں و سلامہ فرما دیا تھا، ٹھنڈا بھی اور سلامتی والا بھی، ایسے بھی اس کڑھا کو بھی اللہ نے حضرت ابو مسلم کے لیے۔ یہ ہیں سچے عاشق۔ حضرات گرامی، ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے موقعوں پر ہم اپنی تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں، ہر چیز کی بازی لگا دیں، لیکن حضور کی ذات کو تنہا نہ چھوڑیں۔ کیوں کہ قیامت کا دن ہوگا، حضور ہمیں بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔